اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس ببرکت کے نام سے جو خالق اور مالک ہے ہم سب کا، پھر درود محمد و آل محمد پر، جن کی خاطر یہ کل جہاں بنایا گیا اور سجایا گیا۔ آج کا یہ انٹرویو یا آج کی یہ گفتگو جو ہے جی، میں اس لحاظ سے کہوں گا کہ تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ ویسے تو عموماً میرے بھائی راجہ ساجد صاحب اور ان کی خبرنامہ ٹیم کے ساتھ ہماری گفت و شنید رہتی ہے، مختلف موضوعات پر، سیاسی ہوں، کاروباری ہوں، کوئی لوکل الیکشن ہو، نیشنل سطح کے الیکشن ہو، اس پر گفتگو رہتی ان کے ساتھ۔ ان کے تھرو میرا اور میرے دیگر بھائیوں کے پیغامات آپ سب تک پہنچتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب خوشی غمی کا کوئی موقع ہوتا ہے، عید کا موقع ہوتا ہے، تب بھی خبرنامہ ٹیم کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ہم مختلف اپنے پیغامات آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج کا یہ انٹرویو ان سب انٹرویوز سے مختلف ہے۔ آج کی یہ بات ان سب باتوں سے مختلف ہے۔ آج کی بات نہ کوئی سیاسی بات ہوگی، نہ کوئی کاروباری ہوگی، نہ کوئی کسی پارٹی کے متعلق ہوگی، نہ کسی حکومت کے متعلق ہوگی۔ آج بات ہوگی اپنے ان بچھڑوں کے بارے میں، جن کا غم، جن کا دکھ اپنے سینے میں، نہ صرف میرے سینے میں بلکہ پورے اہلیان لوئی بیر کے سینے میں پوست ہو کر رہ گیا ہے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے، سال 2 سال کہہ سکتے ہیں، اور بالخصوص ان 4-5 مہینوں میں ہمارے گاؤں لوئی بیر میں اور اس کے گرد ہمارا گاؤں فراش راجگان، ہمارا گاؤں چوچا شیخہ میں اور دیگر علاقوں میں بھی بہت ساری ایسی افوات ہوئی ہیں، ایسے لوگ، ایسے ہمارے بھائی بزرگ، ماموں، چاچو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کی کمی تو شاید تا قیامت نہ پوری ہو سکے، لیکن وہ تکلیف والا لمحہ، وہ تکلیف والا ٹائم جو ہے سب نے دیکھا۔ تو میں نے کہا میں اپنی طرف سے بھی ان سب کی شخصیات پر، ان کے لواحقین کے ساتھ، ان کے دکھ درد میں ہم شامل تو ہیں، لیکن اس انٹرویو کے ذریعے، اس گفت و شنید کے ذریعے ان کے دکھ میں، درد میں شامل ہونے کا، اور ان ہمارے اس دنیا سے جانے والے تمام احباب کا، اور بالخصوص جو ان دنوں میں فوت ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ان کے اعزاز میں اور ان کی شخصیات کے بارے میں، جس طرح کی ان کی شخصیت تھی، اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا خبرنامہ چینل کے تھرو اور چند اور ہمارے میڈیا چینل جو لوکل میڈیا چینل ہیں، ان کے تھرو جتنی بھی ہماری خودکیاں ہوتی ہیں علاقے میں، تو اطلاع تو ہوتی رہتی ہے۔ آج سموار کا دن ہے، اس سے 2 سموار پیچھے چلے جائیں تو میرا حقیقی کزن، میرے بڑے بھائی، میرے سگے خالہ زاد بھائی بھی تھے اور میرے تایا زاد بھائی تھے، ملک شہزاد برکت صاحب وفات پا گئے، جو نوجوانی کی عمر میں تھے، اور کوئی ایسی خاص بیماری نہیں تھی، کوئی ایسا ان کو خاص مسئلہ نہیں تھا۔ میں لاہور میں تھا، اچانک اطلاع ہوئی تو بڑا ایک مشکل اور دردناک ٹائم تھا۔ ملک شہزاد برکت کو بہت کم شاید لوگ جانتے ہوں علاقائی سطح پر، لیکن گاؤں میں جو لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ان کی شخصیت اور ان کی معاملات ایسے تھے کہ وہ زیادہ کوئی سوشل آدمی یا سوشل ایکٹیویٹی ان کی نہیں تھی، اپنے کام سے غرض تھا ان کو، کام سے گھر آئے، گھر سے کام پر گئے، اور اپنے ارد گرد چند لوگوں سے ہی وابستگی تھی۔ انتہائی شریف نفس انسان تھے، اور نہ کسی کے ساتھ کوئی زیاستی ان کی شخصیت، یہ نہیں کہ وہ میرے کزن ہیں میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس بندے سے آپ پوچھیں گے، نہ کوئی ان کی طرف سے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیاستی تھی، نہ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا، اپنی وہ زندگی میں مگن رہتے تھے، اپنے کام میں مگن رہتے تھے۔ ان کی کمی ہماری اس فیملی کے لیے، ان کے بیٹوں کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، ہم سارے بھائیوں کے لیے، ہم ساری ان کی فیملی کے لیے شاید تا قیامت وہ پوری نہ ہو۔ تو ان کی فوتگی پر جو احباب ہمارے گھر ہمارے لیے تعزیت کے لیے آئے، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس میں کافی ہمارے سینئر لوگ بھی تھے، علاقائی سطح پر بھی لوگوں کی کافی آمد ہوئی، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس فوتگی کے بعد ایک فوتگی جو ابھی پچھلے سموار کو ہوئی ہے، یہ دونوں سموار ہمارے گاؤں پر کافی بھاری ثابت ہوئے، لیکن یہ وہ فوتگی تھی جو پچھلے سموار کو ہوئی، جس کی کوریج خبرنامہ چینل اور دیگر ہمارے میڈیا کے جتنے لوکل گروپ تھے انہوں نے کی، جو ہماری نیوز پیپر ہیں ان پر بھی، اور کافی جگہ پر ان کے بارے میں
اس فوتگی کے بارے میں لوگوں کو اطلاع ہوئی، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوئی بیر کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ جنازہ تھا۔ وہ شخص ہم سے جدا ہوا جس کی کمی شاید صدیوں پوری نہ ہو سکے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کا نام ملک واجد علی ایڈوکیٹ تھا، جو نہ صرف اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ہمارے اس پورے گاؤں کے لیے، بلکہ اس پورے علاقے کے لیے وہ شخصیت تھی جو ہر کسی کے خوشی غمی میں، ہر کسی کے مشکل ٹائم میں ان کی تاریخ ہے، ان کے ساتھ وابستگی جن لوگوں کی تھی وہ تو بہت خوب طریقے سے ان کو جانتے ہیں۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل تھے، پنڈی کچہری میں ان کا بہت 35-40 سال کا ان کا دور گزرا ہے۔ وہاں پر ان کی شخصیت، وہ ہزاروں جو لوگ اس جنازے میں آئے اور ان کے وکیل دوست احباب جتنے بھی ان کے اس دکھ درد میں شامل ہوئے، ہر آنکھ نم تھی، ہر دل میں ان کے جانے کا وہ دکھ تھا۔ نہ صرف اہلیان لوئی بیر، آپ جس بندے سے بات کریں گے پورے علاقے میں ملک واجد صاحب کے جانے کا ہر کسی کو دکھ ہے۔ وصیت مسلمان ہم سب لوگوں نے جانا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جس طرح ہم سب لوگ پیدا ہوئے اسی طرح ہم سب لوگوں نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے جانے سے وہ کمی ہو جاتی ہے جو شاید صدیوں میں پوری نہ ہو۔ ملک واجد صاحب کے اعزاز میں، ان کی شخصیت کے بارے میں کہوں کہ گھنٹوں کے حساب سے بھی تقریر کی جائے، کوئی سپیچ کی جائے، ان کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں باتیں اگر ہم کرنے لگ پڑیں تو ختم نہیں ہوتی۔ عمر میں ان کے ساتھ میرا خاص کر کے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا، وہ رشتے میں ہمارے ماموں تھے، لیکن وہ رشتے والا جو ہمارا ایک رشتہ تھا اس سے زیادہ وہ ہمارے دوست بھی تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی ہے، ہم نے ان کے ساتھ سیر و تفریح بھی کی ہے، ہم نے ان کے ساتھ خوشی غمی میں، گاؤں میں، علاقے میں کام بھی کیا ہے۔ ملک واجد صاحب کی شخصیت ایک طلسماتی شخصیت تھی، ان کو اللہ پاک نے ایک ایسی صلاحیت دی تھی کہ میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں، اور میری بات کی ہزاروں لوگ تائید کریں گے، کہ جو کام کہیں سے نہیں ہو سکتا تھا وہ ملک واجد صاحب کو خدا داد صلاحیت تھی کہ وہ اگر کسی کام کے لیے کسی کے پاس چلے جائیں، کسی صلح کے سلسلے میں، کسی کام کے سلسلے میں، وہ کام کر کے آتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو وہ صلاحیت دی تھی۔ ان کی تعریف الفاظ میں نہیں ہو سکتی، میں یہی کہوں گا، وہ بہت بڑی شخصیت تھے۔ ان کا غم صرف ان کے بچوں کا غم نہیں ہے، ان کا غم ہم سب اہلیان لوئی بیر کا غم ہے۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے ان کو اس دنیا فانی سے گئے ہوئے، با خدا کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ملک واجد صاحب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ملک واجد صاحب کے بارے میں جتنی باتیں کی جائیں کم ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ کسی کے ساتھ وہ زیادتی تو کرتے نہیں تھے، وہ جہاں تک ہو سکے وہ لوگوں کے ساتھ بلائی کرتے تھے۔ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ غریب امیر میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ غریبوں کے ہمدرد تھے، وہ غریبوں کا امیروں سے زیادہ خیال کرتے تھے، زیادہ پیار کرتے تھے۔ ملک واجد صاحب کا وہ دور جب وہ پنڈی رہتے تھے تو ہم گاؤں میں یہ بات آپ کو 97-98 کی بتا رہا ہوں، اسکول دور تھا میرا، میں میٹرک سے جب فارغ ہوا تو اس ٹائم یہ اس طرح کی باقی ایسی ایکٹیویٹی، یہ سوشل میڈیا، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، نوجوانوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی۔ ہمارے علاقے میں کرکٹ کا بڑا رجحان تھا، تو ماموں واجد صاحب اسپیشل پنڈی، ان کے رہائش پنڈی میں تھی، ویسے تو ان کا گاؤں ہے یہ، لیکن کچھ عرصہ وہ پنڈی رہے ہیں، تو وہ کچہری سے فارغ ہوتے تھے تو اسپیشل پھر گاؤں آ جاتے تھے۔ تو ہم جو چھوٹے تھے عمر میں اور جو ان کے ہم عمر تھے یا ان کے عمر کے اوپر نیچے جتنے لوگ تھے، ہم انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ ملک واجد صاحب آئیں گے۔ وہ جب آتے تھے ہم ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں، ان کی گراؤنڈ میں وہ موجودگی، وہ شغل میلہ، وہ آج تک ہمیں یاد ہے۔ کرکٹ کے بعد پھر بیٹھنا، کوئی کسی کے لیے کسی دن وہ مالٹے وغیرہ منگوا لیتے تھے، فروٹ کا موسم ہوتا تھا، کوئی اور کھانے کی چیز ہوتی تھی، وہ ایک رونق تھی، ایک میلہ تھا ان کا۔ وہ کھیلتے کم تھے، کھلاتے زیادہ تھے، شغل میلہ لگا ہوتا تھا، ان کا انتظار رہتا تھا، وہ بڑا اچھا دور گزرا۔ پھر جیسے جیسے ہماری عمریں بڑھ گئی، یہ کرکٹ اور یہ کھیلیں تو ختم ہو گئی، سوشل لائف میں ہم بھی ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں،
बसीयत वो हमारे सीनियर थे, उसमें भी वो बड़ी अच्छी शख्सियत थी। हमारे गांव की एक साबका कमेटी थी 11 रुकनी, जो हमारे जितने मामू चाचू हजरात थे, उस कमेटी के दौर में हमारे गांव के तारीखी मसाइल हल हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी नाराज़गियाँ ख़त्म हुई हैं, बहुत बड़े बड़े रोडों रस्तों के काम हुए हैं। उस कमेटी के भी और वो रवान थे। वो हर घर में, जिस घर में सब के सामने इनकारी हो जाती थी कि रास्ते के मामले में या किसी और मामले में, तो मलक वाजिद साहब वो काम जाकर करवा लेते थे। वो किसी के पास भी जब जाते थे, मैंने पहले भी कहा, जो जिस काम के लिए जाते थे तो उस काम का निकाल कर आते थे। मामू वाजिद साहब से कुछ अर्सा पहले जो फौतगियाँ हुई हैं गाँव में, उसमें हमारे मामू उनसे जो पहले फौत हुए हैं, जो फौतगियों की भी एक तवील फरिस्त है, मामू मलक ज़हूर साहब फौत हुए हैं। मामू मलक ज़हूर साहब भी बहुत अच्छी एक शख्सियत के मालिक थे, अवामी आदमी थे, गांव की खुशी गमी में उनका बड़ा हर जगह पे हाज़िरी होती थी। वो भी एक सोशल आदमी थे, जब गांव में कोई मसला हो, कोई जिरगा हो, तो वो अपनी इस टीम के साथ, उनका बड़ा अच्छा एक कम्बिनेशन था। बड़े अच्छे इंसान थे, अल्लाह पाक उनकी भी मफ़रत करे, उनके जो बच्चे हैं, उनके घर वाले और उनकी फैमिली और हमारे पूरे गांव को। और उनका गांव बेसिकली जावा गांव था, लेकिन वो रहते लोई भेर में थे, उनके वहाँ पर भतीजे, उनका जो ख़ानदान है, अल्लाह पाक उन सब को भी सब्र दे और मामू मलक ज़हूर साहब को अजर अजीम दे। उनसे पहले हमारे मामू मलक शफीक साहब फौत हुए। वो भी मैंने जैसे आपको बताया ना, हमारी गांव की एक कमेटी थी, उस वेलफेयर कमेटी के वो मेंबर थे। मलक शफीक साहब की शख्सियत भी बहुत ज़बरदस्त शख्सियत थी, बहुत प्यार करने वाले, बहुत अच्छे। वो किसी बात को पेश करने में उनकी बड़ी अच्छी शख्सियत थी। उनकी ड्यूटी सिविल एविएशन में थी, तो एयरपोर्ट पे उनका बड़ा एक अच्छा अपना असर और रसूख था। किसी भी गांव के बंदे के, इलाके के बंदे का आना जाना हो तो वो बड़ा अच्छा अपना टाइम देते थे। और उनकी शख्सियत बहुत प्यारी थी। वो हमदर्द आदमी थे, गांव के लोगों के साथ उनकी पूरे गांव के साथ रिश्ता भी था और वो हमदर्दी करते भी थे। अल्लाह पाक उनकी भी मफ़रत फरमाए, उनके बच्चों और उनकी फैमिली, उनके ख़ानदान और हमारे तमाम गाँव को। उनकी कमी जो हुई है उसको पूरी तो नहीं हो सकती, अलबत्ता अल्लाह पाक उसका सब्र दे। मामू ज़हूर साहब से पहले, और सॉरी मामू शफीक साहब से पहले, एक ऐसी शख्सियत, जिस तरह मैंने मलक वाजिद साहब का जिक्र किया, जाने वाला हर बंदा ही कीमती था, लेकिन कुछ लोगों के जाने से पूरा गांव, पूरा इलाका उदास हो जाता है। मलक तसव्वुर नंबरदार साहब, उम्र में तो वो हमसे बड़े थे, रिश्ते में भी हमसे बड़े थे। उनकी उम्र 50 के राउंड अबाउट थी। उनका और मामू मलक वाजिद साहब की दोस्ती की भी एक लाजवाब दास्तान है। मामू तसव्वुर साहब की शख्सियत, इतने प्यार करने वाले मामू, हर किसी को अपना जो रिश्ता था उस रिश्ते से बढ़कर वो प्यार करते थे। वो कोई भांजा है, कोई भतीजा है, कोई भाई है, कोई दोस्त है, हमारे हर वक्त मुस्कुराने वाली शख्सियत। उनकी शख्सियत ऐसी, उनके चेहरे पे हमने कभी उदासी नहीं देखी, उनके मुंह से कभी किसी के मतलब बुरी बात नहीं सुनी। गांव के हर वेलफेयर के काम में, हर खुशी गमी के काम में, जिरगे, थाना कचहरी, किसी दोस्त अहबाब का काम हो, और वो मामू मलक वाजिद साहब और दीगर जितनी हमारी टीम थी बुज़ुर्गों की, भाइयों की, उसके साथ, उस ग्रुप के साथ उनका शाना बिशाना वो चलते थे। 50 साल से ऊपर उनकी उम्र थी, लेकिन दिखने में वो एक नौजवान नज़र आते थे। मैं अभी 42 ईयर, मेरी भी एज हो गई है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा यंग नज़र आते थे, क्योंकि उनकी वो जो शख्सियत थी, कभी उन्होंने किसी बात पे परेशानी नहीं की, वो खुशबाश रहते थे। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो पता चलता था कि वो दोस्तों के दोस्त हैं, वो भाइयों के भाई हैं। मामू मलक तसव्वुर साहब की फौतगी जो थी, वो हम पूरे गांव को एक दफ़ा हिला कर रख गई थी। अचानक उनकी फौतगी, दिल की वो तकलीफ़ जो उनको हुई, उस फौतगी से उनको कोई यकीन ही नहीं करता था। मामू तसव्वुर साहब के जाने के वक्त पूरा गांव, पूरा इलाका उनके गम, उनकी जो जुदाई थी उसमें वो लोग शामिल थे, उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिली के साथ। हम सब जो उनके भांजे भतीजे थे, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत थे, बहुत प्यारे मामू थे हमारे। वो नौजवानों के साथ नौजवान थे, बड़ों के साथ बड़े थे, छोटों के साथ छोटे थे। उनकी शख्सियत का भी कोई नमुल बदल नहीं है लुईबेर में। मामू वाजिद और मामू तसव्वुर दो ऐसी शख्सियतें थीं, इनको देखकर लोगों को ये नहीं पता था ये सगे भाई हैं,
یا رشتے میں ان کا کوئی رشتہ ہے. بہت خوبصورت شخصیت تھے. اللہ پاک محمود تصور صاحب کی جو بیٹے ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کے بانجے بھتیجے، ان کی آل اولاد جتنے ہیں، جو ہم سب بھی ان کے رشتے میں تھے، اللہ پاک ان کی کمی کا وہ جو صدمہ ہے ہم سب کو برداشت کرنے کی توفیق دے. اللہ پاک محمود تصور صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ شخصیت دے. وہ بہت پیاری شخصیت تھے، ان کی کمی صدیوں پوری نہیں ہوگی. محمود تصور صاحب سے پہلے ہمارے گاؤں کے بزرگ بابا گلفام صاحب فوت ہوئے. وہ بھی بہت ہی شاندار شخصیت تھے، اور وہ بابا تھے جو پورے گاؤں کے بابا تھے جی. ہم نے بچپن سے ان کو دیکھا. وہ ان کا جو پیشہ تھا یا ان کا جو کام تھا، ان کی دکان تھی گاؤں میں پرچون کی. وہ بستگی بچپن سے لے کر آخری عمر تک ان کے ساتھ رہی ہے ہم پورے گاؤں کی. بڑے ملنسار، بڑے پیار کرنے والے، اور کبھی کبھی بڑا غصہ کرنے والے بھی وہ بزرگ تھے، لیکن ہر بندہ ان سے پیار کرتا تھا، ہر بندے سے وہ پیار کرتے تھے. مسجد کے خادموں میں تھے، مسجد کی بڑا وہ خیال رکھتے تھے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے مسجد میں اگر ہمارا آنا جانا ہو، کوئی شور شرابہ بچوں کی عمر کا ہوتا ہے یا بھی جو بچے کرتے تھے تو وہ ان کو ڈانٹتے تھے. پھر مسجد کی خدمت بڑی کی انہوں نے. ہم اعتکاف بیٹھتے ہوتے تھے رمضان میں، تو آ کر ہم جتنے اعتکاف والے تھے ان سے چائے رات کو پوچھنا، ان سے پانی کا پوچھنا، افطاری کے ٹائم آ کر ہمارے ساتھ بیٹھنا. ان کی بھی شخصیت ایک لازوال شخصیت تھی. اللہ پاک ان کی بھی مغفرت کرے، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو اللہ کی ذات صبر دے. بابا گلفام صاحب صرف اپنے فیملی کے بابا نہیں تھے، پورے ہمارے گاؤں کے بابا تھے. اس سے پہلے، ان کی فوتگی سے پہلے ہمارے بڑے بھائی تھے، رشتے میں بڑے میرے قربت کا رشتہ تھا، ملک عشرت گلفام صاحب جو بابا گلفام صاحب کے بیٹے تھے. وہ ان کی وفات ہوئی. وہ بھی بڑی اچھی شخصیت کے مالک تھے، بہت اچھے آدمی تھے، بڑے ملنسار تھے، کسی کے ساتھ کوئی عداوت گلا شکوہ لڑائی جھگڑے والے انسان نہیں تھے، محترم تھے ہمارے لیے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی فیملی کو اور ہم سب کو صبر دے. پھر اگر پیچھے چلے جائیں تو اس عرصے میں ایسی ایسی فوتگیاں ہوئی ہیں، ایسے ایسے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کا دکھ درد ایسا زخم کر گیا کہ سینے، وہ زخم ان سینوں میں بھر نہیں سکتا. ایک طویل فہرست ان نوجوانوں کی. میرا بچپن کا دوست، میرا بھائی ملک عاصم پرویز فوت ہوا. عاصم عمر میں ہم بالکل ہم عمر تھے، ہماری ایج میں 1-2 مہینے کا فرق تھا. اسکول میں ہم گٹھے پڑھتے رہے، ہم کلاس فیلو تھے، ہم کرکٹ گٹھے کھیلتے رہے، ہم کام گٹھے کرتے رہے. بہت ہی شاندار شخصیت تھی عاصم کی. ہم نوجوانوں میں، بلکہ ہم اب اپنے آپ کو نوجوان تو نہیں کہتے، 40+ جب بندہ ہو جاتا ہے تو ہم بھی اب وہ بزرگوں کی لین کے پیچھے پہنچ چکے ہیں. ویسے بھی بزرگ ختم ہو گئے ہیں بہت سارے. عاصم بہت اچھا بھائی تھا ہمارا، ہر کسی کے دکھ درد میں اس کی حاضری، ہر بندے کی خوشی غمی کو اپنا خوشی غمی سمجھنا. ہم جو اس ٹائم کے نوجوان تھے اس میں عاصم، ملک جنید صاحب اور ہمارے شباز ملک بھائی، میرا کزن ہے وہ آج کل UK میں. یہ چند ایسے نوجوان تھے کہ جب کسی کے گھر میں فوتگی ہے، شادی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، تو اس گھر والوں کی پریشانی ختم ہو جاتی تھی. یہ چند بھائی سارے وہاں اس کے سارے گھر کے انتظامات کرنا، کوئی فوتگی ہے تب بھی، کوئی شادی ہے تب بھی، اور ڈیوٹی کرنا، ہر کسی کے گھر، ہر کسی کی خوشی غمی کو اپنا خوشی غمی سمجھتے تھے. ملک عاصم نوجوانی کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا ہے. اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے. بہت اچھا اور نائس میرا بھائی تھا، بڑا ہنسمکھ آدمی تھا. ہر وقت اس کا چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی، ہر وقت وہ مذاق کے موڈ میں رہتا تھا. کبھی وہ کسی کے ساتھ، کبھی اس کی لڑائی جھگڑا اس طرح کے نہیں تھا. اللہ پاک عاصم بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس کے گھر والوں کو اور ہم سب کو. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ پاک ان کو صبر دے، اور اس کی وہ کمی جو ہے عاصم کی وہ پوری تو نہیں ہو سکتی. اللہ پاک اس کے بچوں کے لیے اور ہم سب کے لیے وہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے. قاسم سے پہلے میرا بھائی چھوٹا، میرا سگا ماموں زاد بھائی 32-34 سال کی عمر میں ملک قاسم وفات پا گیا. قاسم کی فوتگی بھی ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے گاؤں کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ نوجوانی کی عمر تھی. ٹوٹل اس کی 32 سے 34 سال عمر تھی. نوجوان آدمی تھا. اس کی شخصیت بھی بڑی پیاری تھی.
وہ اپنے ہم عمر جو اس کے دوست بھائی تھے ان میں اس کی بڑی اچھی شخصیت تھی، ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا. پٹواری ہمارے جو شعر ہیں، پٹواری کلچر ہے، اس میں اس کا بڑا شوق تھا، خود بھی وہ چھوٹے موٹے شعر پڑھتا تھا، اور جہاں کہیں کوئی پٹواری کا پروگرام ہوتا تھا تو وہ ملک قاسم کی وہاں پر لازمی حاضری ہوتی تھی. قاسم نوجوانی کی عمر میں اس دنیا فانی سے چلا گیا. اس کے 2 بیٹے ہیں ہمارے بھتیجے، اللہ پاک ان کو زندگی دے، اس کی فیملی، اس کے گھر والے، وہ ہم سب کو اللہ کی ذات صبر دے. نوجوانی کی موت تھی ہم سب کے لیے بڑا دکھ اور درد بھرا ایک وہ ٹائم تھا. بہت افسوس ہوا جب قاسم کی فوت ہوا، اس کی اطلاع آئی تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ یار قاسم اچھا بھلا تھا. اس کے علاوہ ہمارے ایک عزیز ہیں رشتے میں میرے ہم نام تھے، اخلاق صاحب، وہ UK میں فوت ہوئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اگر پیچھے چلے جائیں تو فوتکیاں تو بہت ہیں. یہ میں نے آپ کو گاؤں کی، شاید اس میں کوئی اگر میری یادداشت میں کچھ ہماری مائیں بہنیں اور ہماری خواتین بھی فوت ہوئی ہیں، وہ بھی ساری مائیں بہنیں بھی، جس طرح کسی گھر کے لیے، کسی خاندان کے لیے ایک مرد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح خواتین کا بھی، چونکہ ان کا نام ذکر یہاں اچھا نہیں لگتا. اللہ پاک ان سب کی بھی مغفرت فرمائے. ہماری رشتے میں کوئی پھوپھی تھی، کوئی خالہ تھی، کوئی بہن تھی، کوئی رشتے میں دادی تھی، کوئی نانی کے رشتے میں تھی، اس طرح سے بہت ساری خواتین بھی فوت ہوئی ہیں. اللہ پاک ان سب کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے علاقے سے میرا، جہاں ہمارا گاؤں ہے فراش راجگان، ہمارا ایک بہت پیارا دوست، ہمارا عمر ہم کلاس فیلو تھے، عمر میں تھوڑے سے وہ ہم سے بڑے تھے لیکن وہ ہمارے کلاس فیلو تھے. راجہ طارق صاحب فوت ہوئے. بہت اچھا انسان تھا، بچپن سے ہم اسکول اکٹھے پڑھتے رہے، پھر ان کے ساتھ ہر خوشی غمی میں آنا جانا. فراش راجگان کی جتنی ہماری فیملی ہے بڑے وہ نائس پرسن تھے. پھر انہی کے کزن ایک مسعود صاحب فوت ہوئے. اسی طرح فراش راجگان میں بھی کافی ہماری فوتکیاں ہوئی ہیں. وہ بھی سارے ہی ہر خاندان کے ایسے ذمہ وار لوگ تھے جن کی کمی شاید بڑی مشکل سے پوری ہو. اسی طرح چوچا شیخا میں ہمارے ایک بھائی سلیم رضا صاحب، مرزا ہمارے انکل ہیں مرزا صاحب، مرزا ریاض صاحب ان کے بیٹے تھے. اس طرح اور بھی چوچا میں بھی کافی فوتکیاں ہوئی ہیں. اللہ پاک ان کو سب کو بھی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. مرزا سلیم صاحب بھی نوجوان آدمی تھے، ان کی فوت ہونے سے بھی ان کی فیملی کے لیے، خاندان کے لیے بڑی پریشانی بنی. اسی طرح بہت ساری علاقے میں بھی فوتکیاں ہوئی ہیں جن کا نام لیتے لیتے شاید کافی طویل فہرست ہو جائے. اسی طرح پاک میں کچھ فوتکیاں ہوئی ہیں، پنوال میں ہوئی ہے، ارن میرے میں ہوئی ہیں، حسین آباد، یہ گاگڑی، بنڈر، ہردوغیر، یہ جتنا ہمارا سراؤنڈنگ ایریا ہے، دروالا، ڈلیالہ، بڑے بڑے. اور پچھلے دنوں میں ڈلیالہ گاؤں میں ایک جو حادثہ ہوا تھا، وہ بچوں کا، وہ جو آگ لگی تھی کچن میں، اس میں 2 چھوٹے چھوٹے بچہ اور ان کی والدہ جو فوت ہوئی تھی، وہ بھی ہمارے عزیز ہیں، بھائی ہیں. ان کے لیے بھی، اس گھر کے لیے بھی کافی بڑا وہ ایک صدمہ تھا. بہت ساری موتیں ہیں، بہت ساری فوتکیاں ہیں، گنتے گنتے شاید کافی طویل فہرست بن جائے. ڈوگ کشمیریاں، ڈوگ کنبی، اور اس طرح ڈوگ نظام الدین، اور اس سراؤنڈنگ ایریا میں بھی بہت ساری فوتکیاں ہوئی ہیں جن میں نوجوان بھی فوت ہوئے، خواتین و مرد فوت ہوئے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. آخر پہ اس بات پہ یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بصیرت مسلمان، پہلے بھی کہا، ہمارا یقین ہے کہ ہم نے بھی چلے جانا ہے. کوئی بندہ بشر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ساری زندگی یہاں رہنا ہے. نبیوں پیغمبروں سے لے کر بڑے بڑے اولیاء اعظام، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے سیاسی لوگ، بڑے بڑے کھلاڑی، بڑے بڑے چیمپئن لوگ، بڑے بڑے حکمران، صاحب اقتدار لوگ جو کہتے تھے شاید ہم ساری زندگی رہے ہیں، وہ بھی سارے چلے گئے ہیں، تو ہم نے بھی چلے جانا ہے. جن جن شخصیات کے بارے میں نے آپ کو بتایا، شاید کوئی نام بیچ میں رہ گیا ہو تو اس کے لیے میں معافی بھی چاہتا ہوں، کیونکہ انٹرویو کافی لمبا ہو گیا ہے. تو ہر شخصیت، جو بندہ اس دنیا سے گیا ہے، ہر بندہ اپنے ساتھ ایک طلسمیتی شخصیت رکھتا تھا. ہر بندے کی کمی جو ہے وہ شاید صدیوں پوری نہ ہو. دعا گو ہوں ان سب کے لیے کہ اللہ پاک ان سب کے درجات کو بلند فرمائے. اس دوران میرا ایک اپنا سگا بھائی، دیکھیں نام رہ جاتے ہیں، میرا تایا زاد بھائی ملک اسرار فوت ہوا.
جو بالکل میرا ہم عمر تھا، لیکن وہ کافی عرصہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ بیڈ پر تھے، اس لیے شاید بہت سارے لوگوں سے ان کی وابستگی نہیں تھی، وہ فوت ہوئے، میرے حقیقی رشتے میں تھے۔ اسی طرح ہمارے پنڈوریاں سے ہمارے بہت سارے رشتہ دار ہیں، یہ برما والی سائڈ کرنا پول والے، وہاں پر جو فوتکیاں ہوئی نوجوان فوتکیاں تھیں، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو بس آخر میں یہی کہوں گا کہ جس طرح میں نے ابھی ماموں واجد صاحب کی شخصیت کے بارے میں بتایا، یا دیگر جتنے اشخاص، ماموں تصور صاحب کے بارے میں، ماموں شفیق صاحب کے بارے میں، ماموں ظہور صاحب کے بارے میں، آسم کی شخصیت کے بارے میں، اور اس کے دوران ایک بڑے ہمارے چہیتے اور بڑے پیارے بھائی ملک نازک صاحب بھی فوت ہوئے ہیں۔ کیا شخصیت تھی وہ! آج بھی ہم جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو بھائی نازک کا ذکر لازمی ہوتا ہے۔ وہ شخصیت جو پورے 100 بندوں میں بھی بیٹھا ہو تو ان کی باتیں، ان کی گفتگو سے ہر چہرہ جو ہے نا وہ کھل اٹھتا تھا۔ بھائی نازک کے بچے ہیں ابھی چھوٹے، اللہ پاک ان کو صبر دے۔ بھائی نازک ہمارے عمر میں ہم سے تھوڑے بہت ہی بڑے تھے، بہت اچھی شخصیت ہے، بہت اچھی شخصیت جس کو کہتے ہیں۔ ہم اکٹھے کرکٹ کھیلتے رہے، ہم نے کام کاج بھی اکٹھے کیا ہے، سوشل آدمی تھے، لوگوں کی خوشی غمی میں بھی ان کی حاضری ہوتی تھی۔ نازک بھائی بھی بہت ہی شاندار شخصیت تھے، اور جن دنوں میں وہ فوت ہوئے تو ان دنوں میں ہماری اتفاق سے کوئی ملاقات بھی زیادہ ہوتی تھی، روزانہ ان کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ لگانی، محفل کو سجانا اور محفل کا بنانا بھائی نازک کے پیچھے بس تھا۔ وہ ماموں ملک واجد صاحب کے سگے بانجے تھے۔ وہ ان کی ساری فیملی میں یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ جو ہم انہیں اپنی نا یہ میرے والی فیملی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے گاؤں کے مختلف جو پوشن مختلف جگہوں کے نام ہوتے ہیں، اس طرح ایک گاؤں کے اندر کچھ ڈوکوں کے نام ہوتے ہیں۔ یہ ہماری میرے والی فیملی کے بارے میں ویسے بھی ہے، یہ بہت ہی ہنس سارے لوگ ہیں، یہ جس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اس محفل کی جان بن جاتے ہیں۔ تو بھائی نازک کی بھی کمی جو ہے وہ شاید صدیوں پوری نہ ہو، بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی جو شخصیت تھی وہ بھی کافی قابل عزت اور احترام کے لائق تھی، بہت اچھے آدمی تھے۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، ہمارا ایک نوجوان ہمارا بیٹوں کی طرح ملک سیف تبسم، وہ وفات پا گیا تھا۔ میرے رشتے میں میرا بھتیجا لگتا ہے، ملک تبسم صاحب ہمارے عزیز ہیں۔ اللہ پاک اس بچے کی بھی درجات بلند کرے، اللہ پاک اس کے والدین، اس کی فیملی کو اس کی جو کمی ہے وہ پوری کرنے کی توفیق دے، اللہ پاک ان کو صبر دے جی۔ بہت اچھا بچہ تھا، نوجوانی کی عمر میں وہ بھی وفات پا گئے ہیں، اللہ پاک اس ہمارے بھتیجے سیف کو بھی جنت فردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے، عطا فرمائے، اور اس کی فیملی کو صبر دے۔ اس طرح بھائی جوید بھی امریکہ میں فوت ہوئے تھے انہی دنوں میں۔ اس طرح پیچھے چلتے جائیں تو بڑی لمبی فہرست ہے، تو کچھ نام رہ بھی جاتے ہیں۔ تو آخر میں یہی کہوں گا جی، ماموں واجد صاحب کے بارے میں، ماموں تصور صاحب کے بارے میں، ماموں شفیق صاحب کے، ماموں ظہور صاحب کے، بھائی نازک کے، بھائی آسم کے، بھائی قاسم، میرے بڑے بھائی ملک شہزاد صاحب، میرے بڑے بھائی ملک اسرار، ہم عمر ہی تھے۔ اور اسی طرح جو بابا گلفام صاحب فوت ہوئے، بھائی عشرت گلفام صاحب فوت ہوئے، یہ وہ ساری شخصیتیں تھیں جو اس ٹائم میں نا، جیسے فراج سے بھائی طارق کا ذکر کیا ہے، یہ سال 2 سال کی فوتکیاں، اور جو فوتکیاں ابھی میں نے گنی ہیں، بھائی شہزاد کی، ماموں واجد صاحب کی، ماموں تصور صاحب کی، ماموں شفیق صاحب کی، یہ فوتکیاں ابھی ہوئی ہیں، ماموں ظہور صاحب کی۔ اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے۔ شخصیت جو ہوتی ہے وہ باتوں سے نہیں بنتی، عمل سے بنتی ہے۔ ان سب کی شخصیتیں ایسی تھی کہ آج ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک، دیکھیں حقیقت ہے، ہم نے بھی کل شاید اس ٹائم میرا بھی جنازہ ہو جائے، کل موت ہے، آنے والے وقت کسی نہ کسی وقت ہم نے مرنا تو ہے۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ پاک خیر کی موت نصیب فرمائے۔ موت حق ہے، سچ ہے، اس سے انکاری نہیں۔ اور جب ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں بھی کوئی یاد کرنے والا ہو۔ آپ میں اور ہم میں جو ہم اس دنیا میں موجود ہیں، ہمارے اعمال، ہمارے کام، ہمارے شخصیتیں ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے ہونے سے کسی کو فائدہ ہو، کہ نہ کہ جب ہم جائیں تو لوگ کہیں یار شکر ہے یہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو آج اگر ماموں واجد صاحب کی یا ان سب کی تعریف ہو رہی ہے، ماموں تصور صاحب یا جتنے بھی یہ نوجوان تھے، بڑے تھے، تو ان کی شخصیتیں ایسی تھی، ان کی خدمات ایسی تھی کہ آج ان کو ہر بندہ یاد کر رہا ہے، آج ان کے دکھ کو ہر بندہ اپنا دکھ سمجھتا ہے۔ میں نے بلکہ اس دفعہ بہت ایک چیز اچھی محسوس کی، میں نے اکثر بھائیوں سے ڈسکس بھی کی ہے۔ ماموں ملک واجد صاحب کی جو فوتگی تھی، اتنے حیران کن وہ فوتگی تھی،
पूरा गांव एक दूसरे को उनकी तज़ियत कर रहा था। किसी का रिश्ता करीब का है, किसी का दूर का है, हर बंदा एक दूसरे से उनकी तज़ियत कर रहा था। उनके फौत होने पर उन जो भी आगे मिलता था बंदा उसको अफसोस करता था, यार कि मामू वाजिद साहब का बहुत अफसोस हुआ है। कि इस तरह से पता नहीं चल रहा था कि इनका हकीकी रिश्ता किसका है, इनका दूर का रिश्ता किसका है। बहुत प्यारी शख्सियत है। तो दुआ गो कि जब हम भी इस दुनिया से जाएं तो लोग हमें अच्छे अल्फाज में याद करें। मामू वाजिद साहब और इन दीगर जितने अहबाब हैं, मैंने कहा कि सारी रात बैठकर मैं इधर इंटरव्यू देता रहूं तो उनकी शख्सियत और उनकी खूबियाँ ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह पाक इन सब के दर्जात बुलंद करे जी। और मेरे ज़ाती ये एक सोच है जो मैं इन सब की फैमिलियों के साथ रब्ता करके, थोड़ा सा मौसम की अभी शिद्दत है और नई नई फोतकियाँ हैं, गम का भी आलम ज़्यादा है, तो ऐसे मेरे दिल में है कि हम एक मुश्तरका तहज़ीती प्रोग्राम अरेंज करें इन सब शख्सियात के बारे में। गाँव से, इलाके से जो उनके दोस्त अहबाब हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके सब की जो शख्सियतें हैं, उनकी जो ज़िंदगियाँ गुजरी हैं उन पर उनके बारे में गुफ्तगू शनीद की जाए और उनकी वो तहज़ीती प्रोग्राम, उनकी गुजरी हुई ज़िंदगी और उनके आने वाली जो मुश्किलात है, ज़िंदगी की मुश्किल, वो कब्र की मुश्किलात और क़यामत तक की ज़िंदगी है, उसके बारे में हम गुफ्तगू करें कि उनके गुज़रे हुए वक्त की खूबियाँ और आने वाले वक्त में उनके लिए दुआ का एहतमाम करें। तो इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि मेरे साथ मेरे कुछ जो नौजवान भाई हैं, मेरे हम उम्र भाई हैं, मैं ग्रुप में भी, हमारा एक दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी आज मैं राय लेता हूँ कि कुछ दिनों में ये मौसम की शिद्दत जब कम हो जाए और इन सब फैमिलियों के साथ रब्ता करके एक उन सब के एजाज़ में एक तहज़ीती प्रोग्राम रखा जाए और उनकी जो खूबियाँ हैं वो बयान की जाएँ और उनकी खूबियों से हम सब जो पीछे रह गए उनको सबक भी लेना चाहिए। और कमियां तो इंसानों की पूरी नहीं होती हैं, लेकिन उनको याद करने के लिए, उनको उनकी जो इज़्ज़त और एहतराम था इस दुनिया में, वो उस दुनिया से चले गए हैं, उसके लिए भी हमें एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि उन शख्सियात की क्या खिदमात थी। आखिर पे मैं तमाम उन मरहूमीन के लिए, मर्द औरतों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक सब की मफ़रत फरमाए, जिनका यहाँ ज़िक्र हुआ और जिनका ज़िक्र नहीं भी हो सका। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्रों की मुश्किलात में आसानी फरमाए। हम बसियत इंसान हैं, गलतियाँ ख़ताएँ होती हैं, तो अल्लाह पाक हमें वो माफ़ियाँ दे उन सब हमारे कामों की। फिर इसके साथ ही जो उनके लवाकीन हैं, जो उनके घर वाले हैं, जो उनके बच्चे, भतीजे, बेटियाँ, बेटे, नवासे, नवासियाँ, पोते, पोतियाँ, जो भी जिस जिस रिश्ते में मौजूद हैं, उनकी माएँ, बहनें हैं, अल्लाह पाक उन सब को सब्र दे। अल्लाह पाक उन सब के दर्जात को बुलंद करे और उनको सब्र दे और उनको उनकी जो प्यारे हैं उनकी कमी बर्दाश्त करने की तौफीक दे। मामू वाजिद साहब और मामू तसव्वुर साहब, आपकी कमी ता क़यामत रहेगी। अब वो शख्सियतें थी जो किसी एक फ़र्द, किसी एक शख्स के रिश्तेदार नहीं थे, पूरे गांव के रिश्तेदार थे, पूरे इलाके के रिश्तेदार। आपके साथ वो रिश्ता था जो शायद हकीकी रिश्ते में भी उसमें इतनी चाहत और तड़प ना हो। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए। और मैं आखिर पे अपनी खबरनामा टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी हर खुशी गमी में एक अच्छा इन्होंने, ये मैं क्रेडिट साजिद को दूंगा कि इस इलाके में इस सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है वो ख़बरनामा चैनल ने और राजा साजिद साहब ने चलाया है। इस ख़बरनामा चैनल का सबसे हमें जो फ़ायदा है, हम एक दूसरे के दुख सुख में जब शामिल होते हैं, हमारी एक यादगार आ जाती है, वीडियोज़ आ जाती हैं, तस्वीरें आ जाती हैं, फिर हमारा पैगाम बड़े दूर दूर तक, बैरून मुल्कों तक ख़बरनामा चैनल के तवस्सुत से पहुँचता है, इलाकाई सतह पर पहुँचता है। किसी की खुशी गमी में अगर फ़ोन पर इतला ना हो सके तो वो लोग जब ख़बरनामा चैनल देखते हैं तो इतला हो जाती है। और हमारा ये इस एरिए का, मैं बिल्कुल किसी वो क्या कहते हैं, कोई उनके मुंह पर इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, हमारे इस पूरे इलाके का ये वो चैनल है जो ख़ास करके सियासी लोग और कारोबारी लोग रात को एक दफ़ा साजिद की आईडी चेक करके ही सोते हैं कि आज सारा दिन इस इलाके में क्या एक्टिविटी रही है। तो साजिद साहब, आपकी और आपकी टीम का शुक्रिया कि आप हमेशा हमारी खुशी गमी में भी शामिल होते हैं और हमारे खुशी गमी के पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। अल्लाह पाक, आपकी वालदा भी पिछले दिनों में बीमार थी, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और आपकी फ़ैमिली में जो आपके वालिद साहब या जो लोग वफ़ात पा गए हैं, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत फिरदौस में जगह दे।
آپ ساجد صاحب بھی بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں جی، اللہ پاک ان کے کام کاروبار میں بھی برکت دے۔ اور آخر پہ تمام اپنے سننے والوں، اپنے دیکھنے والے بھائیوں کا، بہنوں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جب وہ ریٹنگ آتی ہے، ویوز آتے ہیں، جب میرا کوئی انٹرویو ہوتا ہے یا میرا کوئی پیغام ہوتا ہے، تو جو ساجد کے فین فالوئنگ میں لوگ ہیں بہت زیادہ، تو اس میں مجھے بھی سنا جاتا ہے، تو میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ پاک عمران خان صاحب کی خیر فرمائے۔ شکریہ، والسلام صاحب۔